قرآن واسق حیاتی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحاب العظام اجمعین۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہوا ہے کہ یورپ میں ایک 15 سالہ بچہ جس نے ایک سٹور سے پنیر اور بریڈ چوری کی اور اس کے بعد عدالت میں اس کا کیس جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے ایک جج کے سامنے پیش ہو گیا۔ تو جج نے اس سے جو سوال کیے کہ اس نے کہا کہ آپ نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میری ماں بیمار تھی اور میں ضرورت مند تھا۔ اس نے کہا کہ تم کہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کام تو کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کی مزاج پرسی کے سبب میں نے ایک دن چھٹی کی اور سروس اسٹیشن والوں نے مجھے نکال دیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے لوگوں سے مدد طلب کی لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا۔ میری گھر کی ضرورت کے پیش نظر میں نے ایک سٹور سے بریڈ چوری کی۔ جج نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہماری سوسائٹی اس پر بہت تحسین کر رہی ہے اور کرنی چاہیے۔ جج نے کہا کہ چوری بہت سنگین جرم ہے اور بریڈ کی چوری تو شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا کہ اس پر میں جو سزا دے رہا ہوں وہ اس ہاؤس میں اور اس کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تمام افراد ان کو میں جرمانہ کر رہا ہوں $10 کا، اور وہ سٹور جس سے چوری کی اور جس نے پکڑ کے اس بچے کو پولیس میں پیش کیا اس کو $1000، اور اگر اس نے یہ جرمانہ پیش نہ کیا تو ان کا سٹور بند کر دیا جائے گا۔ بچہ چیخا رویا اور سوسائٹی پوری اس نے داد و تحسین کی کہ یہ ہوتے ہیں زندہ معاشرے۔ یہ آج کی جدت پسندی ہے اور آج جو سویلائزڈ قومیں ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر جتنی روشنی ہے، جتنی جدت ہے، جتنی انصاف اور احسان کے پیرائے ہیں، اس کے سارے سوتے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے، کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دی قد مات رجل فی القریۃ العطش، کہ قریب ایک بستی میں ایک شخص بھوک اور پیاس سے مر گیا ہے۔ فرجع باب بیتہ، آپ اپنے گھر کے دروازے ہی سے لوٹے اور اس گاؤں کا قصد کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اگلے صبح 45 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اگلی صبح چاشت کے وقت آپ وہاں پہنچے۔ لوگ تدفین کی تیاری کر رہے تھے، آپ نے تدفین روک دیا۔ آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک اس لاش کو دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر لوں۔ اور پھر آپ نے گاؤں والوں سے ان کے مویشی اور اونٹ اکٹھے کیے جو 100 سے زیادہ بنے۔ 100 آپ نے رکھ لیے اور کہا کہ یہ 100 جو ہیں یہ میں مرنے والے کے لواحقین کو اس گاؤں کی طرف سے دیت دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قانون ہے، آج کے بعد اصول ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو وہ بستی والے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خلفاء اور یہ اصحاب اور آپ کی وہ ریاست جس نے دنیا کے اندر انسانی جان کی حرمت اور شرف آدمیت کے علم کو بلند کیا۔ اندلس کی سرزمین پر ابن حزم نے جب یہ فتویٰ دیا تھا کہ کسی قحط کے دوران اور کسی مجبوری اور بیماری کے دوران اگر کوئی شخص کوئی چیز لے کر اٹھا کر کھا لے تو اس پر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، تو اس سرزمین پر ایک کوہرام مچ گیا تھا اور کرسچینٹی نے کہا تھا کہ وہ رسول جس کا دین اس قدر انقلابی ہے اس کا مقابلہ کرنا ازبس دشوار ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقادر عودہ جس نے اسلام کا کرمنل لا اور اسلام کی مینجمنٹ اور اسلام کی ایڈمنسٹریشن اس پر بات کی ہے کہ اے کاش وہ اصول، وہ ضوابط اور وہ قوانین اگر دنیا پڑھ لیتی تو شاید دنیا اسلام کے قریب سے قریب تر ہو جاتی۔ سوشل سیکیورٹی کی بہم رسانی، لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ، یہ سوسائٹی اور ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اہتمام دنیا کے اندر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور قرآن کے اصولوں نے کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی ایک جان کو بچا لینا گویا پوری انسانیت کو بچا لینے کے مترادف ہے۔ دنیا کے اندر آج مختلف آرگنائزیشن انسانی جان کو بچانے کے لیے،
انسانی جو نسل ہے اس کی بقا کے لیے مختلف کام کرتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک پروگرام پولیو سے حفاظت کا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ بلا شبہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں اور مختلف لوگوں کے تحفظات ہیں، اس پر ہمارے ساتھ آج ماہرین موجود ہوں گے جن سے ہم یہ جانیں گے کہ پولیو سے بچاؤ کس حد تک ضروری ہے اور اس حوالے سے جو مختلف اشکال ہمارے ذہنوں میں ہیں ان کا ازالہ کس طرح اور کیسے ممکن ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے مستقل مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد مستنصر صاحب جو پولیو اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کا اس حوالے سے آپ عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ پولیو پر ان کا ایک بکلیٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور ایک تیسرے ہمارے مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ محسن نواز صاحب ہیں جو بنیادی طور پر اس موذی مرض سے متاثر ہیں، لیکن ہم ان سے ایک اس مرض کے حوالے سے بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اگر کوئی اس نوعیت کی ناگہانی افتاد آن پڑے تو پھر انسان کو کس طرح عزم و استقلال اور ہمت کے ساتھ زندگی کے اس کارزار میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ قرآن، دین، شریعت، حدیث اس پر ہمیں شاید کوئی رہنمائی عطا نہیں کرتا۔ ایک تو آپ سے یہ رہنمائی بھی لوں گا اور پھر میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی آپ کچھ ابتدائی تاسیسی اور کلیدی کلمات آپ فرمائیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوچ یقیناً قابل مذمت بھی ہے اور اسے اب اس جدید ترقی یافتہ دور میں ختم ہو جانا چاہیے۔ اسلام کا دامن بڑا وسیع ہے اور اسلام کا سسٹم اتنا جامع ہے کہ اس میں ہر مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام نے پورا ایک سسٹم اور ایک سبجیکٹ دیا ہے طب کا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں تو طب نبوی کو الحمدللہ بہت اہمیت بھی حاصل ہے مسلمانوں کی زندگی میں۔ تو طب نبوی کا پورا ایک سبجیکٹ ہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ دوان۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے، اتاری ہے، اس کی دوا اور اس کے شفا کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ پیدا فرمائے ہیں اور بندوں کو عطا فرمائے۔ یقیناً خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے، متعدد صحابہ کرام کے علاج کے لیے آپ نے دوائیاں تجویز فرمائیں اور انہیں استعمال کے طریقے بتائے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی طبیبہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں بہت بڑے محدث، مفسر اور فقیہ تھے، انہوں نے یہ سوال کیا اپنی خالہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ آپ نے علم طب کہاں سے حاصل کر لیا؟ تو سیدہ ام المومنین فرمانے لگیں کہ جب سرکار کریم علیہ السلام وصال سے قبل بیمار ہوئے تو میں ان کا علاج کیا کرتی تھی۔ واہ واہ۔ تو سرکار مجھے فرماتے تھے ایسے کرو، اور میں اس وقت کے جو معالجین ہیں ان سے مشورہ بھی لیتی تھی۔ تو اس طرح مجھے اس تجربے اور سرکار کریم کی رہنمائی کی روشنی میں طب کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرما دیا۔ اب اگر یہ علم مذموم ہوتا، ناقابل تحسین ہوتا، تو نہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دیتا، نہ ہی امہات المومنین کو ملتا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانا، آپ کا صحابہ کو اس بارے میں رہنمائی فرمانا، پھر خود اس علم کو سکھانا اور پریکٹیکلی طبی معاملات میں صحابہ اکرام کی رہنمائی کرنا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ اسلام سے باہر نہیں ہے، اسلام کے دامن میں ہی ہے، اور اسلام میں اس حوالے سے بڑی ٹھوس رہنمائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام میں بہت زیادہ شامل ہے، اس لیے کہ ہم پرانے بزرگوں کا جتنا تذکرہ پڑھتے ہیں جی تو ان کے جو علوم کا پیکج ان کے پاس ہوتا تھا، اس میں یہ طب جو ہے یہ باقاعدہ یعنی ایک تو وہ روحانی معالج ہوتے تھے، جسمانی معالج بھی ہوتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں،
آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے تک باقاعدہ ہمارے مدارس کے سلیبس میں علوم طبیہ بھی شامل ہوتے تھے. ہمارے جتنے فقہا گزرے ہیں ان میں سے اکثر طبیب ہوتے تھے اور اس کی ضرورت بھی علم فقہ میں پڑتی تھی کیونکہ بہت سارے اور علم ابدان اس کی باقاعدہ اصطلاح جو ہے ٹرمینالوجی حدیث میں موجود ہے. تو فقہاء اکرام کو ضرورت پیش آتی تھی کہ وہ طبی معاملات میں شرعی حکم کیا جاری کریں, تو اس ضرورت کے پیش نظر وہ پورا علم طب سیکھا کرتے تھے اور بچوں کو سکھایا کرتے تھے. اب خصوصی طور پر ہم پولیو کے حوالے سے آ جائیں. ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ علاج کروانا سنت نبوی ہے. دوسری بات یہ کہ اس بات پر ساری امت کا اجماع ہے, نفس کی جان کی حفاظت کرنا یہ اولین فرض ہے. اب وہ حفاظت علاج کے ذریعے بھی اس میں شامل. پولیو تجربے کی روشنی سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بچپن میں لاحق ہو کر اس شخص کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیتا ہے. تو ایسے خطرناک مرض سے حفاظت کے پیش نظر ویکسینیشن کرنا, میڈیسنز اگر کوئی ہوں وہ بھی یوز کرنا, یہ یقیناً شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائز ہے کہ کوئی ایسا عالم دین اور ایسا فقیہ جو معاملات کو حقیقت کے طور پر جانتا ہے وہ کبھی اس کے عدم جواز کی بات کر ہی نہیں سکتا. مفتی صاحب یہ ہے کہ دین جو ہے ہمارا وہ تو انسانی جان کی حرمت کو جس طرح بیان کرتا ہے دنیا کا اور کوئی تمدن اس طرح شاید پیش نہ کر سکتا ہو. ایسے دین کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو معذور ہوتا دیکھیں, کسی کو اپاہج ہوتا دیکھیں, کسی کو عملی زندگی میں اس توانائی کے ساتھ ہم شامل نہ کر سکیں زندگی کی دوڑ میں, تو یہ تو ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن, قرآن واسق حیاتی قرآن. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ابتدائی طور پر بالخصوص کہ یہ پولیو کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور اس کے حملہ آور ہونے کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ پولیو ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے جو کہ تقریباً 1.5-2 صدی سے موجود ہے جب تک انسانوں نے اس کو دریافت کیا. تو یہ اب اس وقت ساری دنیا نے ویکسین کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیا ہے, سوائے کہ ہمارے 3 کنٹریز ہیں جس میں پاکستان, افغانستان اور نائجیریا, یہ 3 رہ گئے ہیں جہاں پہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں غلط قسم کی باتیں ڈال دیتے ہیں. وہ ویکسین جو قطرے پلانے والے جاتے ہیں وہ ان کو پلاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو. کچھ ایسے علاقے پاکستان میں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں وہ ان کے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے, یا اس سے بچے جو ہیں وہ بعد میں ان کو بانجھ پن ہو جائے گا, اس طرح کے غلط, یعنی اولاد پیدا کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی. اچھا, اس وجہ سے اب یہ جو وائرس ہے یہ انسان کے جسم میں موجود رہتا ہے, تو وہ علاقے جن میں قطرے نہیں دیے گئے ان کے اندر وہ حفاظت پیدا نہیں ہوتی. تو اب وہاں سے وہ جو لوگ جب ٹریول کریں گے ادھر آئیں گے تو ہمارے ہاں جو وہ بچے جو کمزور ہیں یا جن کی صحت اچھی نہیں ہے ان کے اندر وہ حفاظتی نظام اتنا طاقتور نہیں ہوتا, تو یہ وائرس وہاں سے ادھر آ کے اٹیک کر دیتا ہے. اور ہمارے ہاں ابھی بھی 2020 میں بھی ابھی 12 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہ کب پاکستان میں کب سے یہ پروگرام ہے؟ یہ پروگرام جو ہے ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن, یہ تو 1975 سے شروع ہے. 1975 سے. اب تو وہ بچے جنہوں نے اس سے استفادہ کیا, ہاں جی, وہ تو باپ بلکہ دادا بن گئے. اور اس عرصے میں آپ کی بات کہ اس عرصے میں تو اس خطے کی آبادی تو بتدریج بڑھ رہی ہے. ہاں جی, بہت زیادہ. کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے استعمال سے شاید آبادی کو کنٹرول کرنے کا کوئی رکاوٹ وہ ڈالا گیا کوئی ایسی چیز ہے؟ 1990 سے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 25 سال ہو گئے ہیں, اور تقریباً روٹین کی ویکسین کے ساتھ ساتھ کوئی 100 راؤنڈز
ایسے بھی ہو چکے ہیں جس میں کہ ایکسٹرا پولیو کے ڈراپ دیے جا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بچے جو کمزور ہیں، جن کو ایک دفعہ قطرے وہ پہلے پی لیے، صحیح طاقت نہیں پیدا ہوئی، تو ان کو بار بار دیے جاتے ہیں 5 سال سے کم بچوں کو، تو ان کے اندر وہ ساری حفاظتی نظام جو ہے وہ طاقتور ہو جائے اور وہ ان کو یہ بیماری اٹیک نہ کر سکے. محسن نواز صاحب، آپ اس مرض کا شکار ہوئے، اس کے باوجود آپ نے عزم و ہمت کے ساتھ زندگی کے میدان میں قدم رکھا اور بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو مجھے اپنے تاثرات میں جاننا چاہوں گا، اور آپ جو بات کہیں گے وہ شاید ہمارے لیے زیادہ اثر آفریں ہو. آپ کی بات جو ہے وہ ہم سننا چاہیں گے آج. بڑی عنایت. شروع بات کا آغاز کروں گا اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ ہر انسان پر مہربان ہے. جیسے کہ بھی ذکر ہو رہا تھا، 1975 سے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں پولیو کے حوالے سے اور اویئرنیس کے حوالے سے بات ہونے لگی. میری برتھ اس سے چند سال پہلے کی ہے. پولیو کی وجہ سے 2 ایئرس کی ایج میں میری لیگز افیکٹ ہوئی تھیں. میرا جو بچپن ہے وہ بچوں کے ٹرائی سائیکل پر گزرا، اور اس زمانے میں چونکہ اویئرنیس نہیں تھی، علاج کے انتظامات نہیں تھے، کوئی ایون بچوں کے لیے کوئی ایسی ویل چیئر بھی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، ریہیبلیٹیشن کے کوئی سورسز ذرائع موجود نہیں تھے. سو بچپن میں تو پھر اس میں میرے پیرنٹس نے بہت محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مجھے فنکشنل کرنے کی کوشش کی. ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا بخاری صاحب کے 13 ایئرس کی ایج میں انفارچونیٹلی میری دونوں آئیز بھی ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئیں، جس وجہ سے میرے ساتھ دوہرا ایک چیلنج آ گیا کہ ایک طرف تو میں چل نہیں سکتا تھا اور دوسری طرف بصارت سے محرومی کا بھی ایک چیلنج تھا. ایسے میں 1983-84 کا یہ زمانہ ہے جب پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی اویئرنیس، شعور، لٹریسی ریٹ کافی کم ہے. تو اس زمانے میں لوگوں نے جو مزاج پرسی کی وہ بڑا دلچسپ انداز تھا. ایک خاتون امی کے پاس آئیں اور میری امی سے کہنے لگیں کہ آپ کا یہ بیٹا نہ چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو امی کہنے لگیں کہ میں تو اس کی صحتیابی کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. تو وہ کہنے لگیں کہ میں جس دعا کی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی محتاجی سے اللہ اسے یوں محفوظ کر لے کہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ اسے اپنے پاس واپس بلا لے. اور یہ بات میں وہیں اسی کمرے میں سن رہا تھا. وہ رات میرے لیے فیصلے کی رات تھی، وہ رات ٹرننگ پوائنٹ تھا. میری ڈسیبلٹی اور ایبلٹی کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور میری ڈسیبلٹی مجھے کہنے لگی کہ محسن تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ چل سکتے ہو. تو ایبلٹی نے کہا کہ محسن تم سوچ سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تم ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتے ہو، تم اپنی سوچ دوسروں تک منتقل کر سکتے ہو. یہ مکالمہ میرے اندر ایک ایسی جنگ کی صورت میں تھا جس میں الٹیمیٹلی ایبلٹی نے کامیابی پائی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی زندگی کو ان چیلنجز کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بحال کیا. گھر میں انگلش ٹائپ رائٹر تھا، اس کی مدد سے میں نے لکھنے کی صلاحیت کو واپس بحال کیا. وہ جو میں مختلف اخبارات کے لیے کہانیاں میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا، لوگ بھی آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے میدان میں ان ساری چیزوں کے باوجود سرخرو کیا، اور آپ ریڈیو پر ایک بہت عمدہ پروگرام کرتے ہیں. میں اس ہال میں جب انٹر ہوا تو میں نے آپ کو جب سلام کیا تو آپ نے میری آواز سے مجھے پہچانا. یہ اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ کہیں کسی چیز میں کوئی کمی آتی ہے تو شاید کسی چیز کے اضافے کے ساتھ آدمی کو کمپنسیٹ بھی کرتا ہے. املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست انسانی صحت کے ساتھ ہے، اور ہمارے جو ماہرین ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی صحت کے حوالے سے ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر یہ کمپین جو گزشتہ طویل عرصے سے جاری ہے، یہ
اپنے نتائج کے بالکل قریب تر ہے، اور جب ہم منزل کے قریب تر ہو کر پھر کوئی ابہام پیدا کرتے ہیں تو اس سے بہت سی انسانی جانیں متاثر ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے۔ بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ دنیا کے اندر صرف 3 ملک ایسے ہیں جن میں پاکستان، افغانستان اور نائجیریا، جس میں پولیو جو ہے اس کے خطرات، خدشات یا امکانات کسی حد تک موجود ہیں، اور کچھ کیسز ابھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا، ایک تو کچھ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے کیسز جو ایسے ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو چکے ہیں، یہ ہوتے ہیں؟ ابھی 2020 میں 12 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 2019 میں کوئی 100 پلس تھے، اور 2018 میں کافی کم تھے، کوئی 30 کے قریب تھے۔ تو یہ 2019 میں پھر بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کمپین میں رکاوٹیں ہیں، کچھ لوگوں نے اٹیک بھی کیے ہیں ہمارے ہیلتھ ورکرز پہ، تو اس وجہ سے پھر لوگوں کے ذہن میں ابہام ہے۔ پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ویسے لوگوں کو ہسپتال میں بچوں کو لے گئے۔ تو اس طرح کے جو غلط خیالات ہیں یا غلط پروموشنز ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک غلط سیٹ اپ بن جاتا ہے، جس سے وہ حفاظتی قطروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں پلانے۔ تو اس وجہ سے ابھی بھی ہمارے یہ KPK کا جو علاقہ ہے اس طرف سے ابھی بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی KPK اور افغانستان کی یہ بیلٹ جو ہے یہ اس خاص خطے میں یہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں سے یہ ہے کہ اگر ہم کلین بھی کر لیں تو افغانستان سے جو ابھی نہیں ہو رہے تو وہاں سے پھر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا وائرس کس طرح پہنچتا ہے؟ وائرس جو ہے یہ باڈی میں موجود رہتا ہے، آنتوں میں بھی رہتا ہے، ناک، کان، گلا، جہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ باڈی کا ایک حصہ رہتا ہے۔ تو جب کوئی بچہ کمزور ہو جس کی ویکسین ہوئی بھی ہے، اس میں وہ پراپرلی نہیں ڈیولپ ہوا، تو ایک بچے سے دوسرے کو یہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ عمر کے کسی خاص 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو زیادہ اٹیک کرتا ہے، اس سے اوپر بہت کم ہے چانسز، لیکن اس عمر کے بچے جو ہیں اس کو بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن وائرس جو ہے یہ اس کا بڑوں میں بھی موجود ہوتا ہے؟ بڑوں کو بھی بہت ریئرلی بلکہ یہ ٹرانسفر بھی بڑوں سے ہی ہوتا ہوگا، ظاہر ہے، اگر افغانستان میں بچے تو نہیں جاتے۔ ہاں جی، مطلب موجود رہتا ہے باڈی میں۔ ہمارا یہ اصل مقصد ویکسین دینے کا یہ ہے کہ ہماری باڈی ہر بچے کی اتنی طاقتور ہو کہ اگر وہ کہیں سے آ بھی جاتا ہے تو وہ اس کو اٹیک نہ کر سکے یا اس کو نقصان نہ دے سکے۔ محسن بھائی، آپ کی بات جو ہے یہ بہت عام ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، آپ نے عملی زندگی میں بہت جرأت، ہمت کے ساتھ قدم رکھا اور بڑی ڈٹرمینیشن دکھائی اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ شکریہ۔ ایک تو میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں جو مسائل اور مشکلات آپ کو محسوس ہوئیں، جی، وہ ہمیں اس انداز میں یعنی ٹیچ ہم کریں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جی جی، وہ ان کے ذہن میں یہ بات نقش ہو اور وہ اپنے بچوں کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اچھا، اس کی ایک میں مثال کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ جاپانی لوگ جو ہیں ان کو مچھلی بہت پسند ہے، تو ان کے نزدیکی سمندر میں جب مچھلی ناپید ہو گئی تو مچھیرے جو ہیں بہت دور دراز سے مچھلی لانے لگے، اور جب وہ لاتے تھے تو وہ باسی ہو جاتی تھی، فریز کرتے تھے اس کو۔ پھر انہوں نے واٹر ٹینکس کو کشتیوں میں رکھ کے تو اس میں مچھلی لانا شروع کی، لیکن وہ بھی مچھلیاں درمیان میں حرکت نہیں کرتی تھیں اور آتے آتے باسی ہو جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے اس کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اور وہ انہوں نے یہ کیا کہ ہر واٹر ٹینک کے اندر ایک چھوٹے سائز کی شارک کو رکھنے لگے، اور اس شارک کو دیکھ کے مچھلیاں حرکت میں رہتی، دوڑتی رہتی، تازہ رہتی، اور وہ بالکل فریش ہو کے، اور وہاں جب مارکیٹ میں آتی تو لوگوں نے بہت پسند کرتے۔ شارک ہم سب کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، چیلنج کی شکل میں، کسی نہ کسی مسئلے کی صورت میں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی ڈیفیکلٹی کی صورت میں۔ یہ جو چیلنجز ہیں یہ ہمیں تازہ دم رکھتے ہیں، ہماری زندگی کو اس میں بہت ساری انرجی کو چینلائز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو فوراً ہاتھ کھڑے نہ کر دیں، اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں، اس کو گریب کریں، اور اپنے آپ کو نئی سکلز، نئی صلاحیتوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اس مشکل کا حل ایجاد کر ڈالیں۔ اگر پہلے کوئی حل موجود ہے تو اسے استعمال کریں، نہیں تو آپ ایک موجد بن سکتے ہیں۔ یعنی مشکل حالات میں نئے افق دریافت کرنے چاہیے، اور انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اس میں میں ابھی اور آپ سے اس سلسلے میں بات بھی کروں گا۔ ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی عتیق الرحمان صاحب، آپ کو خوش آمدید ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، یہ اس وقت تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے کیوں نہیں جاتے سر؟ اس پہ ذرا میں چاہتے ہیں۔ یہ عام سوال ہے، ظاہر ہے بعض بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے از خود جا نہیں سکتے، اور اس حوالے سے پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں حفیظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی لودھراں سے آپ کو خوش لودھراں آمدید۔ سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ سر پوچھنا یہ تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس پولیو کا فارمولہ کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ جی ابھی پہلے بھی ہم نے ایک کالر نے بات کی تھی، ابھی پھر ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس کا فارمولہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں فاضل محمد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کو رحیم یار خان سے خوش آمدید۔ بہت مہربانی سر، میں تمام مہمانوں کو جو اس وقت پروگرام میں شرکت کی ہوئی ہے تمام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یو سی ایم او ہوں، یونین کونسل چورن، ایسے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل ہے، تحصیل خانپور، اور وہاں پہ یونین کونسل چورن کا یو سی ایم او بات کر رہا ہوں۔ تو تمام مہمانوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ایک تو بہت اچھا جا رہا ہے، لوگوں میں اویئرنیس جا رہی ہے اس حوالے سے، پولیو کے حوالے سے، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ اناؤنسمنٹ یہاں پہ کر دیں کہ صبح ہماری ٹیمیں پورے علاقوں میں کام کرنے کے لیے جائیں گی، تو اس حوالے سے والدین سے یہی ریکویسٹ کریں کہ مہربانی کریں ہماری۔ جی انشاءاللہ یہ پاکستان بھر میں پولیو مہم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والا کل جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں خصوصی طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں یہاں بطور خاص آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، اور ان کے وساطت سے ہمیں پاکستان کے جو اکابر علمی اور دینی شخصیات ہیں ان کی تائید اور سرپرستی بھی میسر ہے، اور محراب و ممبر جو ہیں وہ اس کمپین میں لوگوں کو آگاہی دینے کے حوالے سے بہت زیادہ سرگرم عمل ہے۔ بلا شبہ محراب اور ممبر آج بھی اتنا ہی مؤثر میڈیا اور میڈیم ہے جتنا کہ ماضی میں تھا۔ اور محراب جو ہے، ہمارے جو عربی زبان و ادب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل حرب سے نکلا ہے، اور حرب جو ہے یہ ظاہر جنگ کو کہتے ہیں، اور محراب میدان جنگ میں ایسی جگہ ہوتی تھی، یا سوسائٹی کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں کھڑے ہو کر جو لیڈر ہوتا تھا، خطیب ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا، اسکالر ہوتا تھا، جو برادری کا چیف ہوتا تھا، وہ لوگوں کو اویئر کرتا تھا، الرٹ کرتا تھا کس چیز سے، آنے والے خطرات سے، خدشات تھے، وہ ظاہری دشمن ہو، وہ کوئی وبا ہو، کوئی بیماری ہو۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا محراب اور جو ہے یہ بیدار ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ قوم کی رہنمائی کے حوالے سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی مستعد ہیں، اور مسجد، مدرسہ، خانقاہ، محراب، ممبر، یہ لوگ آج بھی لیڈ کرتے ہیں، اور یہ دل سے بات کہتے ہیں اور دلوں میں اترتی ہے۔ ان کی تائید جو ہے وہ یہ ساری کمپین میں اس کی وجہ سے ایک نئی روح جو ہے وہ شامل ہے، اور ایک نیا جذبہ جو ہے انشاءاللہ یہ جو موجودہ فیصلہ کن مرحلہ ہے اس میں پاکستان دنیا کے ان ممالک کی صف میں ضرور شامل ہو جائے گا جہاں سے پولیو کا مکمل طور پر صفایا جو ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن قرآن واسق حياتي قرآن۔ ڈاکٹر صاحب بہت سے سوالات ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہے اس کا فارمولہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا کہ کس خاص عرصے میں، اور تیسرا ایک یہ بھی ہے کہ کیا یہ مسلسل ویکسینیشن ہوتی رہنی چاہیے، یا سال میں 6 ماہ میں ایک دفعہ ہو جائے تو وہ کافی ہوتی ہے، یا 5 سال میں 5 دفعہ ہونی، یہ بھی کوئی اس کی ترکیب کیا ہوگی یا ہونی چاہیے؟ جہاں تک پہلا سوال ہے فارمولہ، تو یہ ویکسین جو ہے یہ وہی وائرسز ہیں جو کہ بیماری پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان وائرسز کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ جب قطرے پلائے جائیں تو وہ بیماری پر پیدا نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہمارے حفاظتی نظام کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ کل کو اگر وہ صحیح والا وائرس حملہ آور ہو تو وہ اس کو ختم کر سکیں۔ تو یہ اس کا فارمولہ ہے، یہ وائرسز ہی ہیں، اور یہ دنیا کے مختلف اچھی لیبارٹریز میں
بنائے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچوں کو دیے جاتے ہیں. تو یہ تو اس کا پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ یہی ایک تو اس کا جو فارمولہ اور پھر اس کی ترکیب کیا ہونی چاہیے؟ ترتیب جو بچوں کے قطرے پلانے کا پروگرام ہے وہ پہلے تو پیدائش کے فوراً بعد اور اس کے بعد 6 ہفتے 8 ہفتے اور 14 ہفتے تک 3 ڈوزز دی جاتی ہیں. لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس بچے میں کتنی طاقت پیدا ہوئی ہے. تو اس حوالے سے اب چونکہ ہمارے ہاں خوراک کی کمی کے بہت سارے بچے شکار رہتے ہیں، ہائیجینک کنڈیشن، پانی کے نظام اور دوسرے وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت سارے بچے جن کو قطرے پلائے بھی گئے ہوں ان میں وہ طاقت نہیں آتی. تو اس کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ سال میں ہر سال 4 پروگرام ایکسٹرا کیے جاتے ہیں کہ وہ سارے بچے جو 5 سال سے چھوٹے ہیں ان کو 2 قطرے پھر پلائے جائیں، تاکہ اگر ان میں سے کچھ رہ گئے ہیں یا جن میں طاقت نہیں آئی تو اس سے وہ مزید قطرے دینے سے ان کے اندر وہ طاقت بڑھ جائے گی. اصل مقصد بار بار قطرے پلانے کا یہی ہے کہ سارے بچوں کے اندر ان کی حفاظتی جو نظام ہے اس کو مزید طاقتور کیا جائے. مفتی صاحب اوائڈ کرتے ہیں ہم، ٹیم گھر پہ آتی ہے تو کہتے ہیں بچے نے اسکول سے پی لیا تھا، اسکول میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں گھر سے پی لیا تھا. اور اگر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بچہ گھر میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گھر میں نہیں ہے، کل آ جانا. کل وہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ہمسایوں کی طرف گیا ہے. ہم اعراض کرتے ہیں اس قومی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے. اس سلسلے میں ہمیں ایسی کوئی نصیحت کریں کہ ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو اور ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کمپین کا حصہ خود بنیں اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس سے اعراض کیوں کرتے ہیں. اعراض کرنے کا 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو شاید ان کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ شرعی طور پر یہ درست نہیں، اور دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سستی کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. ان دونوں اعتبارات سے گزارش یہ ہے کہ شرعی طور پر تو یہ جائز عمل اور درست عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ہمارے سارے دینی طبقات جو ہیں اس پر فتویٰ دے چکے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اور فتاویٰ دے چکے ہیں. بلکہ ہر سال جب یہ کمپین ہوتی ہے تو علماء صف اول میں اس کمپین میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہ علماء بھی قابل تحسین ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، یقیناً ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری بات جو لاپرواہی ہے، تو لاپرواہی اور سستی اور غفلت یہ بہت بڑی بیماری کو جنم دے سکتا ہے، اور پھر بعد میں جو دائمی تکلیف ہے وہ سامنے آ جائے گی. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. میں ایک یہاں حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، وہ بڑی طویل حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں، فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. اب وہ ہیں کون؟ حضور نے ان کی 4 علامتیں بیان کی. سبحان اللہ. سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے. پہلی یہ علامت بیان فرمائی کہ لا یسترقون، وہ غیر شرعی لفظوں سے دم نہیں کرواتے. سبحان اللہ. قرآن و سنت کے جائز اور مقدس کلمات سے دم کروانا یہ اپنی جگہ درست ہے. حضور نے خود حسنین کریمین پر کیا اور صحابہ کرام بھی کرتے تھے. دوسرا فرمایا ولا یکتوون. عربوں میں ایک طریقہ علاج یہ تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ لوہے کو گرم کر کے اس بیماری والے حصے کو داغتے. اب ظاہری بات ہے اس سے مریض درست ہونے کے بجائے مزید تکلیف میں، یعنی پہلا مرض تو جاتا رہے اور نیا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو کے سامنے آ جائے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے جو وہ ناجائز عمل تھا علاج کا، اب یہ دیکھیں یہ سرکار کا منصب کیا ہے. سبحان اللہ. کہ حضور نے صرف اخلاقی برائیوں کو ختم نہیں کیا، جو فزیکلی تکلیفیں دی جا رہی تھیں حضور نے ان کو بھی مٹایا. میں لا یکتوون، میں تمہیں اس طریقہ علاج کی اجازت نہیں دیتا، آئندہ کوئی اس طرح کا طریقہ علاج اختیار نہ کیا جائے.
یہ آپ نے اس خاص طریقے کی ممانت کر کے، جائز طریقہ خود اختیار کر کے اور صحابہ اکرام میں فروغ دے کر ایک بنیاد ڈالی کہ صحیح طریقے سے علاج کرواؤ جس سے بیماری کا خاتمہ ہو۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لا یتطیرون، بدفعلی نہ لینا، کسی کو منحوس نہ سمجھنا، اس کی ممانعت فرمائی۔ اور چوتھی فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں کی جو بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ اور توکل رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ، ارشد صاحب آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی آپ کو خوش آمدید، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ سر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ پولیو کے بارے میں بھی کوئی دعا ہے جو بچوں کو یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ مفتی صاحب ہر پروگرام میں کوئی تیر بہدف دعا اور نسخہ ایسا بتاتے ہیں، لوگ جس کے بڑے شائق بھی ہوتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اتوار کو آئیں گے اور کوئی نہ کوئی اچھی بات بتائیں گے۔ یہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ ہم حبیب شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید آپ کو شاہ صاحب۔ جی میرا سوال یہ تھا جناب، کہ اس دور میں یہ جو وائرس بہت پھیل رہا ہے، پولیو سے بچے معذور ہو رہے ہیں، کہ آج کل اس دور میں کون سی خوراک ہونی چاہیے کہ انسان میں اتنی ول پاور ہو کہ اس مرض کا مقابلہ کر سکے؟ واہ، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا کہ ایسی کیا ڈگر اور راستہ اختیار کیا جائے اور ایسی کیا ڈائٹ اور خوراک ہو کہ جس سے لوگوں کے اندر ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو سکے۔ ایک اور کالر ہیں جمشید صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ سر یہ پولیو کا خاتمہ، سر میں نے پیا، میرے بچے نے پیا، آگے سر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا سر؟ جی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا اور میرے بچے نے بھی پیا اور پھر یہ خاتمہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو یہ ایک پیش بندی اور حفاظتی اقدامات تو ظاہر ہم کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی پیا اور پھر میرے بچے نے بھی پیا اور اس کے باوجود آگے نسلیں بھی پی رہی ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا؟ یہ ختم کب ہوا ہے؟ یہ پھر ہمارے ایسے لوگ جو نہیں پلا رہے اور ان کے اندر وہ طاقتور وائرس موجود ہے، وہ دوسروں پہ ایسے جن کے صحت تھوڑی سی کمزور ہے وہ فوراً حملہ آور ہو کے ان کو تباہ کر رہا ہے۔ مفتی صاحب بالکل پروگرام کے آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس ساری آج کی جو گفتگو ہے اس کو آپ سمیٹتے ہوئے ہماری دین، ہمارا شریعت اور جس منصب پر آپ فائز ہیں اس پر آپ کی ذمہ داری، صاحبان محراب و منبر اور جو ہماری سوسائٹی کے مختلف شعبہ جات ہیں ان کو لیڈ کرنے والے لوگ، ان کا اس سارے ماحول میں کیا رول ہے اور ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جی، جنہوں نے اس پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے یا اس بیماری کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہیں، وہ تعریف کے لائق ہیں یقیناً۔ نمبر 2، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس نیکی کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی نصیب کرے۔ آمین۔ تیسرا یہ کہ جتنے لوگ میں تو اسے جہاد کہتا ہوں، کیونکہ ایک برائی، ایک بیماری اور ایک مصیبت کے خلاف کوشش کرنا یہ بھی جہاد ہے، اس پر بھی اجر اور ثواب ہے، جیسے میں نے حدیث بھی پڑھی۔ بالخصوص ان پولیو ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ سلام تحسین کے لائق ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے وہ بہت مشکل سے اور بڑی مزاحمت کے باوجود اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ سلام تحسین کے لائق ہیں۔ نمبر 3 میرا پیغام یہ ہے کہ صرف یہ گورنمنٹ کا ہی فرض نہیں ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم اپنے تئیں لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ اس سے پہلو تہی نہ کریں۔ اور آخر میں وہ دعا جو حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے، 2 دعائیں پیش کر رہا ہوں، اس کو ویسے بھی اپنا معمول کر لیں، یہ پڑھ کے اپنے بچوں پر دم بھی کر دیا کریں، انشاءاللہ حفاظت ہوگی بہت سارے امراض سے۔ ایک دعا جو ابو داؤد میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہم عافینی فی سمعی، سبحان اے اللہ میری سماعت میں، کانوں میں
عافیت دے دے۔ اللہم عافینی فی بصری، اے اللہ میری آنکھ میں، میری بصارت میں عافیت دے دے۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دونوں دعائیں پڑھا کریں۔ بہت شکریہ مفتی بڑی صاحب، یہ عافیت بہت مفید باتیں آپ کی، اور بالخصوص جو آپ نے دعا یہاں ہمیں عطا کی، ہمیں اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، محسن نواز صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے یہ ہمارے روایتی خطیبانہ اور عالمانہ اسلوب کی بجائے ناصحانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 92 کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس اہم قومی مسئلے کو اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا اور اس پر یہ خاص پروگرام جو ہے آج آپ تک پہنچایا ہے۔